السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، تمام اعمال کا خلاصہ ہے، تمام اعمال کی جان ہے، گویا زندگی کا مقصد ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو دو قسم کے مسائل سے گھیرا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو دو قسم کی زندگی عطا فرمائی ہے ہر آدمی کو۔ سب سے پہلے تو اس کی زندگی میں الٹ پھیر، اس کی زندگی میں کمی زیادتی، اتار چڑھاؤ، یہ ذاتی اعتبار سے ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی ایک اپنی پرسنل لائف ہے، جس کو ہم کہیں گے ہر آدمی کی اپنی ایک ذاتی زندگی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس میں کسی اور کا دخل ہو، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو انسان ہونے کے اعتبار سے ہم میں سے اکثر لوگ اپنی ذاتی زندگی کو لے کر بڑے فکر مند ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ میری بیوی، میرے بچے، میرا خاندان، میرا گھر، ایک ذاتی زندگی اس کے ذات سے تعلق ہے اس کا۔ اور ایک ہے اس کی اجتماعی زندگی۔ اجتماعی زندگی کا کیا مطلب ہے کہ آدمی کو جو ہے اپنی ذات سے نکل کر تھوڑا اوپر بھی جانا پڑتا ہے، اجتماعی لیول پر، کہ ہم میں سے ہر آدمی اجتماعی لیول پر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی صرف یہ سوچے کہ میری ذاتی زندگی بحال ہو جائے تو میرے لیے کافی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو اجتماعی طور پر ایک دوسرے کی ضرورت لگتی رہتی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ جیسے قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ ہم نے ہر ایک کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے، سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، ورنہ دنیا کے اندر فساد پیدا ہو جاتا تھا۔ یہ ہم بات سن چکے ہیں۔ تو انسان ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت کبھی نہ کبھی پڑتی ہے۔ اور ایمان والا ہونے کے اعتبار سے ہم کو ہر ایمان والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا آئینہ ہے۔ کیا ہے؟ آئینہ۔ کہ ایمان والا اپنے بھائی کے اندر دیکھ کے اپنے کو پہچان سکتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ مسلمان بستی میں ہے، مسلمان ماحول میں ہے، وہاں پر آپ کے ایمان کی، آپ کے اعمال کی سطح کچھ اور ہوں گی۔ اور اگر آپ اس ایریے سے کٹ کر ہے اور ایمان والے بھائیوں سے دور ہے تو آپ کے اعمال میں، آپ کے اولاد میں، آپ کے گھرانے میں بہت زیادہ تبدیلی ہو جائے گی۔ بعض گھرانے آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو ہماری بستیوں سے ہٹ کر اور کٹ کر رہتے ہیں کہ ان کو کلمہ پڑھنے بھی نہیں آتا، ان کو اللہ، اس کے رسول کیا ہے، اس کے بیسک اسلام کی بیسک چیزیں بھی نہیں پتہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک ہے ہماری انفرادی زندگی اور ایک ہے اجتماعی زندگی۔ اب انفرادی زندگی کے اندر بھی مسائل سے ہم دو چار ہیں، اور اجتماعی زندگی بھی ابھی ہم مسائل سے دو چار ہیں۔ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ، اور گھر اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر کچھ نہ کچھ، کبھی خوشی ہو، کبھی غم ہو، کبھی جو ہے نا حالات اچھے ہو، کبھی برے ہو، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح اجتماعی لیول پر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اب لیکن یہ بات کو سمجھنے کے لیے میں اتنی بات کو میں تمہید باندھ رہا ہوں، اس بات کو سمجھنے کے لیے جو آگے باتیں آنے والی ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ اب تمام چیزوں کا حل اللہ رب العزت نے ایک چیز میں رکھا ہے۔ ہماری اجتماعی زندگی بھی اسی پر منحصر ہے، اور ہماری انفرادی زندگی بھی اسی پر منحصر ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ ہم زیادہ دوستوں اس کو ذہن میں نہیں رکھتے، زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن میں جب آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے وہ اس کی فضیلت کو بتاؤں گا، اور اللہ رب العزت نے کب کب کس طرح سے اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہم اس کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ تو میرا مقصد بتانے کا یہی ہے کہ ہم آج سے اس چیز کو ہلکے میں نہ لیں۔ یہ اللہ رب العزت نے بہت بڑا ہم کو ہتھیار دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے صاف طور پر حدیث میں بھی اس چیز کو کہا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے دعا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان، بلکہ انسانی سلسلہ ہی حضرت آدم سے شروع ہوا ہے۔ ہم نے مفصل ان کا قصہ سنا کہ اللہ رب العزت کا ایک حکم سمجھنے میں غلطی ہوئی،
حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے اس غلطی کی بنا پر دنیا میں بھیج دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کو ایک عرصے کے بعد احساس ہوا کہ کچھ ہے نہیں، لیکن ایک چیز میرے پاس ہے، یہی میرے مسئلے کا حل نکالے گی۔ قرآن مجید میں حضرت آدم کے دعا کے الفاظ کو ذکر کیا گیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ہم ظلم کر بیٹھے، میں نے اور ہوا نے، ظلمنا سے مراد ہم دونوں، اور اگر تو معاف نہ کرے تو پھر ہم بڑے نقصان میں چلے جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہتھیار کا استعمال کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے باوجود اس کے کہ جنت سے نکال دیا تھا، لیکن دنیا میں آبادی کا اللہ رب العزت نے ان کو خوشخبری سنائی کہ ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا، اب جو دنیا کا سلسلہ تم سے شروع ہوگا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، مانگتے رہے، قوم کی ہدایت مانگتے رہے، اور 950 سال تک قوم کو بھی سمجھاتے رہے، لیکن اس بدبخت قوم نے، قرآن مجید میں خود بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کے سامنے دعوت لے کر جاتے، ان کو اللہ کے پیغامات سناتے، تو وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہیں کہ ہم کو آپ کی آواز بھی نہیں سننی، اس طرح سے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے۔ جب ان کو یہ احساس ہوتا، اچھا حضرت نوح علیہ السلام بھی کیا اللہ نے عجیب ان کو دعوت کا جذبہ دیا تھا کہ جب وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تو حضرت نوح ان کو اپنے اشارے سے سمجھاتے۔ اچھا کیا فائدہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا بظاہر؟ کیونکہ نبیوں کا دعوت دینے کے بعد ایک جملہ کامن ہے، ہر نبی نے کہا لا اسألکم علیہ من اجر، یہ دعوت دینے پر، یہ سمجھانے پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، ان اجری الا علی رب العالمین، جو بدلہ مجھ کو ملنا ہے وہ میرے رب کے پاس سے ملنے والا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بظاہر دنیاوی اعتبار سے ایک پیسے کا فائدہ نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو اشارے سے سمجھا رہے ہیں کہ تم کانوں میں انگلیاں ڈال دیں، میں اشارے سے سمجھاؤں گا۔ اسی بدبخت قوم تھی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اشارے سے سمجھایا تو اللہ رب فرماتے ہیں انہوں نے اپنے چہروں پر، خود کے چہروں پر کپڑا ڈال دیا کہ نوح کو دیکھنا بھی نہیں ہم کو۔ بظاہر دنیاوی اعتبار سے کتنی ذلت۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا دیا ہوا ہتھیار استعمال کیا، اے اللہ اتنے سال ہو گئے، اتنی محنت کر لی، یہ تمام چیزیں ہو گئی، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اگر اللہ تو نے ان کو اسی طرح چھوڑے رکھا تو یہ اپنے کفر میں اور بڑھیں گے، ان کی گارنٹی ختم ہو گئی ہے، یہ اور سرکشی پہ اتر آئیں گے، لہٰذا اللہ ان کا فیصلہ کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے جو مسائل سے حضرت نوح علیہ السلام دو چار تھے، اس کو اس دعا کے ذریعے سے حل فرما دیا، ٹھیک ہے تمہاری جو دعا بد دعا کی شکل میں ہم نے قبول کر لی، اب کشتی بنانے کا کام شروع کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کر اٹک گئے، وہ پورا قصہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں، بے بس ہوں میں، ختم ہو گیا، لیکن پھر ذہن میں بات آئی کہ ایک چیز باقی ہے، وہ کیا تھی؟ دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفار کی شکل میں حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ کلمات حضرت یونس علیہ السلام ادا نہ کرتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ کب تک رہتے؟ قیامت تک۔ اسی طرح دوستو آپ نبیوں کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو نبیوں نے دعا کے ذریعے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً کیسا اللہ رب العزت سے اپنی باتوں کو منوایا۔ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر تو نے ان کی مدد نہ کی تو یہ قیامت تک تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی نہیں رہے گا۔ دعا کی اور فوراً اللہ رب العزت نے بدر کا نقشہ پلٹ دیا، بدر کا نقشہ پلٹ دیا۔ تو آپ غور کریں گے، یہ تو میں دو چار دلیلیں دے رہا ہوں، قرآن سے حدیث سے سمجھا رہا ہوں، آپ غور کریں گے دوستو، ہر زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ دعا کا ایسا ہتھیار دیا ہے کہ آدمی بالکل تنہا ہو جائے، اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر پریشان ہو جائے، کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا راستہ اور بہت بڑا ہتھیار بچتا ہے، وہ ہے دعا۔ اسی لیے دوستو ہم سب اس دعا کی اہمیت کو سمجھیں، دعا کی اہمیت کو سمجھیں۔ اچھا ایک بات آپ کے ذہن میں ڈال دوں، اور ذہن میں ہوگی، آپ کو ہنسی بھی آئیں گی شاید، کہ ہم نے جو ہے بچپن میں الادین کا چراغ اس کے بارے میں سنا ہے، اور شاید ہی ایسا کوئی ہوگا ہم میں سے جس نے اس چراغ کے بارے میں سنا ہو، کہانی پڑھی ہو یا کارٹون میں دیکھا ہو۔ میں نے تو کارٹون میں دیکھا تھا کہ وہ 3 جو خواہشات پوری ہوتی ہے، چراغ گھسنے پر جنات نکلتا ہے اور 3 خواہش اس کی پوری ہوتی ہے، لیکن اکثر اس کے اندر آدمی غلطی کر بیٹھتا ہے مانگنے کے اندر۔ تو بہت سارے لوگ، ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے جن کی کبھی نہ کبھی تو دل میں تمنا آئے گی کاش ہم کو بھی ایک چراغ مل جاتا، ہے نا؟ جس کے دل میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا آدمی ہوں، اس سے مصافحہ کرنے کا دل چاہتا ہے میرا۔ تو 3 خواہشات چراغ گھس کے کیا ہوتی ہے؟
پوری ہوتی ہے۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیفہ سناتے تھے کہ ایک شخص کو جو ہے وہ چراغ مل گیا، بوڑھا تھا بیچارہ، جب اس نے گھسا ہے اور جن باہر آیا، کہنے لگا کیا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ جو میری بوڑھی ہے بہت بوڑھی ہو گئی بیچاری، اس کو جوان کر دو۔ دعا کرنے میں وہ کیا بولتے ہیں اس کو، خواہش میں تھوڑی غلطی ہو گئی۔ اب بیوی تو ہو گئی جوان اور یہ رہ گئے بوڑھے۔ اب محلے کے سب بچے، اب بڑے میاں کو بڑا غصہ آیا، بولے سب میرے بیوی کے پیچھے پڑ گئے۔ اتنا غصہ آیا، جلد بازی میں جو ہے چراغ گھس کے کہنے لگے اس کو گدی بنا دو۔ کیا بنا دو؟ وہ گدی بن گئی بیچاری۔ اب بڑے میاں بہت پچھتا ہے، بیچاری بوڑھی صحیح تھی، بولے کم سے کم جیسے تھی ویسے کر دو۔ تینوں چیزیں ختم ہو گئی۔ تو معلوم ہوا دوستو، آدمی جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو خالی 3 آپشن نہیں دیے، اللہ رب العزت نے دعا کا جو ہتھیار دیا ہے اس کو، یہ ہر لمحہ ہر وقت اس کے پاس موجود ہے اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ان لمیٹڈ پلان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم میں سے ہر ایک کو ان لمیٹڈ دعا مانگنے کا حکم دیا۔ اچھا، اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا ایک اصول بھی بیان کیا کہ اللہ رب العزت دعا مانگنے سے خوش ہوتے ہیں اور دعا نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ خالی ایسا نہیں ہے کہ اللہ خوش ہوتے دعا مانگنے سے، نہ مانگنے سے ناراض بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 2 مقامات پر، میرے علم میں اور بھی ہو سکتے ہیں، 2 جگہوں پر دھمکی دی ہے۔ ایک جگہ پر تو کہا کہ اگر تم مجھ سے دعا نہیں مانگتے تو جاؤ، مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں۔ ایک آدمی ناراض ہو کے کہتا ہے نا کہ ایک باپ ہے مثال کے طور پر، کروڑ پتی ہے اور بیٹا اس کی دولت کی طرف دیکھتا ہی نہیں، بولے میرے کو تمہاری دولت کی ضرورت ہی نہیں، تو باپ کیا کہے گا غصے میں آ کر؟ باپ کی چاہت ہے کہ بھائی میرا پیسہ کو یوز کرے، کوئی جو ہے میرے پیسے کو، میرے بنگلے کو یوز کرے، وہ میرے کو نہیں چاہیے، میرے کو جھوپڑے میں رہنے کا ہے۔ تو باپ کیا کہے گا؟ نہیں چاہیے، دیکھو جانے دے، چھوڑ جانے دے۔ اللہ رب العزت اسی طرح بندوں سے کہتے ہیں اگر تم دعا نہیں مانگو گے تو مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، جاؤ۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے، اور یہاں پر عبادت سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں پر دعا مراد ہے، کہ جو لوگ دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، نہیں مانگتے اللہ رب العزت سے، تو اللہ رب العزت جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ ان کو بھی داخل کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت کی شدید ناراضگی ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے پاس اتنے خزانے ہیں اور ان میں سے کچھ مانگتے نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دنیا والوں کا اصول یہ ہے کہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی حاجت کو کسی کے سامنے رکھا تو اب بھلا آدمی ہوگا تو آپ کی مدد کر دے گا، پھر دوسری مرتبہ اس سے آپ نے مانگا تو اس کے چہرے پہ تھوڑا شکن آئے گا، اور وہ اگر اور بھلا آدمی ہے تو دوسری بار بھی دے دے گا، تیسری مرتبہ مانگا تو کوئی عذر پیش کر دے گا، اور چوتھی مرتبہ مانگا تو کہے گا بھائی دیکھو کام دھندے نہیں ہے کیا، ہمیشہ مانگتے رہتا ہے، ہمیشہ روتی صورت لے کے آ جاتا ہے، آنا نہیں آئندہ میرے پاس۔ تو معلوم ہوا دوستو کہ دنیا والے مانگنے سے کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں، اور نہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے خوش رہتے۔ جب تک آدمی کسی کے سامنے سوال نہیں کرے گا تو اچھا معاملہ چلتا رہے گا، اور جب مانگ لے گا تو پھر راستہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، بھائی سامنے سے آ رہا ہے نکلو یہاں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ دنیا والوں کے پاس ان کی کوئی بھی چیز ذاتی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت ایسی قدرت والا ہے کہ اس کے پاس تمام چیزیں ذاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس تمام چیزوں کے خزانے پڑے ہوئے ہیں، اللہ محدود خزانے، ان کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک سب جمع ہو جائیں اور اپنی خواہشات کو حد درجے تک مانگے اللہ سے۔ اب یہاں پر ہم جو بیٹھے نا، اگر ہماری خواہشات دیکھی جائیں تو عجیب عجیب خواہش ہو سکتی ہے ہماری، ہوا میں اڑنا ہے، پانی پہ چلنا ہے، یہ چاہیے وہ چاہیے، کچھ بھی مانگ سکتے ہیں ہم۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی خواہشات کے مطابق ہر انسان مانگ لے، اور اللہ رب العزت جتنا ایک ایک نے مانگا ہے اس کو 10 گنا بڑھا کر دے، جتنا مانگا ہے اس کو 10 گنا بڑھا کر اللہ دے ہر ایک کو، پوری دنیا کو، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک۔ تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی، ایسا نہیں کہ اتنی کمی آئیں گی، اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی کہ کوئی شخص سمندر میں سوئی کو ڈبائے اور نکالے تو اس پہ جتنا پانی ہوگا اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی۔ اللہ کے پاس تو خزانے کے سمندر کا مثال دینا بھی دوستو مناسب نہیں، اللہ کے خزانے اللہ کو ہی معلوم ہے۔ یہ جو ہم کو اللہ نے نعمتیں دی ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے دانت، یہ تمام نعمتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اللہ کے خزانے سے آ رہی ہے۔ آدمی کا ایک دانت ٹوٹ جائے، اب وہ نقلی دانت لگانے کے چکر میں پورے اس کی منہ کی واٹ لگ جاتی ہے، ارے یہ ڈرل کرو اور یہ کرو، پورا وہ کھینچ تان کے جو ڈینٹسٹ جو ہے پورا جبڑا ہلا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے موتی کے جیسے دانت ہم کو دیے اور ہر ایک کو دے رہا ہے۔ ہماری آنکھوں پہ پردہ آ جائے، صرف آنکھیں بدلی نہیں کرنی، خالی پردہ ہٹانا ہے، اس میں کتنا خرچہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کتنی پریشانی ہو جاتی ہے۔ ہر چیز دیکھیں دوستو، یہ چیزیں ایسی نہیں ہے، یہ اللہ کے خزانے سے آ رہی ہیں۔
اور دودھ کا ایک ایک قطرہ اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے، شہد کا ایک ایک قطرہ اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے، پانی کا ایک ایک قطرہ خزانے سے آ رہا ہے، ایک ایک قطرے کو ایک ایک فرشتہ لے کے آ رہا ہے، اور وہ فرشتے کا نمبر قیامت تک نہیں آئے گا، ایسی قدرت والا اللہ۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے مانگو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے دوستو ہم جو ہے اتنا بڑا ہتھیار ہونے کے باوجود، اتنا بڑا چراغ ہونے کے باوجود اس کو گھسی نہیں رہے اور اس کا استعمال ہی نہیں کر رہے، تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ تو میں پہلے بات کو کلیئر کر چکا ہوں کہ ہماری انفرادی زندگی، ذاتی زندگی، اس کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اجتماعی حالات آئیں گے اس میں بھی اللہ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، لیکن دونوں جگہ پر ہم کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ ہم کبھی یہ سوچتے ہی نہیں، ہم حالات آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، پریشانی آ جائے تو اس کا حل ہم مخلوق میں تلاش کرتے ہیں کہ اگر یہ کر لیا تو شاید کام بن جائے، یہ کر لیا تو شاید کام بن جائے، وہ کر لوں گا تو شاید کام بن جائے گا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے کام بنانے کی گارنٹی دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرماتے ہیں ایک مقام پر، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے یہ پوچھتے ہیں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ کہہ دیجئے کہ انی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ہر جانور کو جو ہے رگیں دی ہیں، قربانی کے اندر ہم کاٹتے نا، اگر وہ کٹی نہیں تو پھر جانور ہلنے لگتا، اور وہ کٹ گئی تو پھر ٹھنڈا ہو جاتا۔ شہ رگ اللہ نے فرماتے ہیں کہ اے بندے میں تجھ سے تیری ذات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے پتہ ہے؟ ہماری ذات سے، ہم جتنے خود سے قریب ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ ہم سے قریب ہے۔ اور پھر فرمایا اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بندہ مانگتا ہے تو اس کی دعا کو میں سنتا نہیں ہوں، فرمایا کیا فرمایا؟ اس کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی بڑی ہمارے لیے خوشخبری ہے، اللہ رب العزت کا اتنا بڑا وعدہ ہے دوستو، تو ہم کو جو ہے ہماری بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہم اس چیز کو استعمال میں نہیں لا رہے، کہ اللہ رب العزت چاہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے، اور نہ مانگنے پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ جہنم میں ڈال دوں گا نہیں مانگیں گے تو۔ اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ اللہ کی ایسی قدرت ہے، ایسی طاقت ہے، اور ہم جو اس طاقت کو سمجھ نہیں پا رہے، ہم اس کو یقین میں نہیں لا رہے، اس لیے ہماری کیا ہو رہی ہے؟ کمزوری ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری احادیث میں ہم دعا کی فضیلت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، یہ دعا کیا چیز ہے؟ حضرت اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے۔ ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں اس کا مقصد دعا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں دعا مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے، اس کے لیے تو بعد میں آمین کہتے ہیں نا۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سورہ فاتحہ بھی دعا ہے، ہم تو بس سب پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور کتنی جامع دعا ہے سورہ فاتحہ کہ دنیا اور آخرت کے تمام مسائل اس کے اندر حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے جتنی بھی عبادت ہے اس کا خلاصہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ پھر ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ تمام اعمال کا مغز ہے۔ مغز کہتے ہیں بھیجے کو، مین چیز کو۔ تو دعا جو ہے یہ تمام اعمال کی مغز ہے، تمام اعمال کی اصل ہے۔ تو ہم دعا کو دوستو لازم پکڑنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ بھی بات ملتی ہے کہ انسان کی جو تقدیر ہے، جو اللہ رب العزت نے طے کر دی ہے دنیا کے بننے سے ہزاروں سال پہلے، اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں تمام چیزوں کی تقدیر کو طے کر دیا ہے، اس کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ لیکن دعا ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تقدیر کے فیصلوں کو بھی دعا بدلے گی، تقدیر کے فیصلوں کو دعا بدل سکتی ہے، دعا میں اتنا پاور ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں دوستو دنیا کی سب سے طاقتور چیز کا اگر ذکر کیا جائے اور کوئی سوال کرے کہ دنیا کی سب سے طاقتور چیز کیا ہے، تو سر فہرست دو چیزیں ملیں گی۔ سب سے اوپر دعا کا نمبر ہے اور دوسرے نمبر پر صدقہ ہے۔ کہ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو یہ دو چیز بڑی حدیث اور قرآن کی روشنی میں دو چیز میرے ذہن میں بہت زیادہ پاورفل ہیں، اور ہم اکثر ان دو چیزوں کے اندر سستی کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کشادگی کی دعا کر کے کہ اللہ رب العزت میں حالات میں ہوں، تنگی میں ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ پرابلم ہے، میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت دعا کرے کہ کشادگی کی دعا کرے کہ اس چیز سے مجھ کو نکال دے، اور پھر اس کے انتظار میں رہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ اللہ سے مانگا اور پھر اس کے انتظار میں رہا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بہترین عبادت ہے یہ، اللہ سے مانگ کے انتظار کرنا، یہ بہترین عبادت ہے۔ تو ہم دوستوں مانگنا شروع کریں، اور مانگنے پھر دینے کی شکل جو اللہ کی شروع ہوگی، ہم حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت کا کیسا نظام ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، دیکھو دوستو میں اپنے جملے کم کہوں گا، اللہ کے نبی کے جملے زیادہ کہوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی کے جملوں میں نور ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ کیا نہ کرے؟ جلد بازی نہ کریں۔ پوچھا گیا کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انسان دعا کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی، پھر دعا کی، پھر دعا کی، لیکن قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک قسم کا انسان وہ ہوتا ہے جو منہ سے بول دیتا ہے کیا کتنی دعا کرنے کا ہے، قبول ہی نہیں ہو رہی، اور ایک آدمی دل میں سوچتا ہے دعا قبول ہی نہیں ہوتی میری۔ تو یہ ہے کوئی جلد بازی نہ کریں۔ اللہ رب العزت میں نے کہا ہم سے زیادہ ہم سے قریب ہے، اور دوسرا جملہ یہ کہ اللہ رب العزت ہماری ذاتوں سے زیادہ ہم کو جانتا ہے اور ہمارے مسائل کو جانتا ہے، اور ہم جو ہے اگر ہماری من چاہی دعا قبول ہو جائے جیسے ہم نے چاہی تو اللہ سے ہم قریب ہوں گے کہ دور ہوں گے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے قبول ہونے کی شکلیں 3 ہوتی ہیں۔ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری زبان سے اللہ کے سامنے ہم مانگیں، ہمارے دل سے، زبان سے بھی نہیں، دل سے اللہ کے سامنے ہم متوجہ ہو جائے، اللہ سے دل میں مانگ لیں ہم، تو اللہ رب العزت قبول نہ کرے یہ ناممکن ہے۔ یہ اللہ کی شان ہی نہیں کہ اللہ کی دعا قبول نہ کرے، لیکن اس کی شکلیں 3 بنتی ہیں۔ سب سے پہلی شکل جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ بنتی ہے کہ اللہ رب العزت جو مانگے وہی دے دیتا ہے، ہماری مصلحت پر غور کر کے کہ اس کو یہ دینے سے فائدہ ہونے والا ہے، تو اللہ رب العزت جو مانگے وہی مل جاتا ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے، زندگی بھر میں ہماری ایسی کئی چیزیں ہوں گی کہ ہم نے مانگی اور وہ مل گئی۔ یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ مجھ کو ملتا ہے۔ دیکھو دوستو، ایک بیٹا ہے، اس کو اپنے باپ سے کوئی چیز منوانی ہے اور اس کو یقین ہے کہ میرے ابا تو دینے ہی والے ہیں، تو اس کے منوانے کا بھی پاور بڑھ جاتا ہے، اس کے دماغ میں کہ دینے ہی والے ہیں، تو پھر یہ مانگتا بھی اسی طریقے سے۔ اور ایک بچے کو ڈاؤٹ ہے دیں گے کہ نہیں دیں گے، تو پھر اس کے مانگنے میں اتنا پاور نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب عام چیزیں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے، ہم کو سمجھنی چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہی دیتے ہیں جو اس نے مانگا، یہ دعا کی قبولیت کی پہلی شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جو چیز اس نے مانگا ہے اس کے لیے وہ خیر نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے اس میں خیر ہے، لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں اس کے لیے خیر نہیں ہے، تو اللہ رب العزت وہ چیز اس کو بظاہر نہ دیتے ہوئے کوئی مصیبت جو دنیا میں اس کے اوپر آنے والی ہے اس سے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک سکا پکا لڑکا ہے، ایک دم ہڈی، اب وہ مانگ رہا ہے اللہ سے، اللہ بلٹ دلا دے، کیا دلا دے؟ اب اللہ کو معلوم ہے بلٹ چلائیں گا تو ہوا میں اڑے گا پورا پیچھے، اور بلٹ پہ سے کبھی گرا تو ایک بھی ہڈی اس کی بچنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس کا بلٹ پہ سے جو ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اس سے اللہ نے اس کو بچا دیا۔ اب یہ زندگی بھر تمنا کرتا رہا بلٹ چاہیے، لیکن اس کو بلٹ ملنے والی ہے، تیرے لیے ہے ہی نہیں بلٹ، پہلے جان بنا پھر دیکھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح تیسری دعا کی قبولیت کی شکل یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دنیا میں نہ دیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی مصیبت بھی آنے والی نہیں تھی، ہٹا کٹا ہے ایک دم، لیکن پھر بھی بلٹ نہیں ملی اس کو، تو اللہ رب العزت اس کو آخرت میں اس دعا کا بدلہ دیں گے، اس دعا کی جزا دیں گے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ دیکھے گا کہ میری دنیا کے اندر یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اور جو اس کو پورا سافٹ ویئر اس کا پورا اپلوڈ کر کے دکھائیں گے، دیکھ یہ مانگا تھا یہ نہیں ملا، اب اس کے بدلے یہ مل رہا ہے، تو انسان یہ تمنا کرے گا، فوراً اس کے سر بدلی ہو جاتے ہیں انسان کے، یہ تمنا کرے گا اے اللہ کاش میری ایک بھی دعا تو قبول نہ کرتا، 60-70 سال کی زندگی تو تھی، اگر ایک بھی نہیں ہوتی تو کیا گزر ہی جاتی، اور آج سب ملتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، فوراً اس کی ٹیون چینج ہو جائے گی۔ حقیقت ہے دوستو، اگر ہم آخرت میں جا کر اپنے انعامات کو دیکھیں گے جس کے ہم حقدار بھی نہیں تھے، ہم سوچیں نا اپنی ذات ہم حقدار ہی نہیں ہے کسی چیز کے، اللہ نے ہر چیز دے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت جب قیامت کے دن جب جنت کے اندر ہمارے دعا کے بدلے جو انعامات دینے والے ہیں، تو ہم دل سے تمنا کریں گے کاش کچھ بھی قبول نہ ہوتا۔ اس لیے دوستو دعا کو اس یقین کے ساتھ مانگنا، اور دعا کے لیے آداب تو ہے اس کے، لیکن دعا کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جس حال میں ہو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے مانگ لے، اللہ رب العزت ضرور دیں گے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالو، کیا کرو؟ اللہ سے باتیں کرنا سیکھو، اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالو، یہ اصل ذکر ہے، یہ کیا اللہ کا اصل ذکر ہے، اس کو ذکر خفی کہتے ہیں، کہ آدمی جو ہے اپنی تجارت میں لگا ہوا ہے اور اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی جو ہے سفر میں ہے، ٹرین میں ہے یا بس میں ہے یا رکشہ میں کہیں میں بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کیفیت دنیا میں نہیں ہو سکتی جو اللہ سے اس کو قریب کر دے، اس سے بہتر کوئی کیفیت نہیں ہو سکتی انسان کی، اس لیے اللہ سے باتیں کرنا سیکھو۔ اسی طرح اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انسان کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں، ہمارا جیسا گمان ہوگا، اللہ سے جیسی ہماری امیدیں ہوگی، جتنا اللہ پر یقین ہوگا، فیصلے بھی اسی طرح سے ہوں گے ہمارے ساتھ۔ اگر کوئی اللہ رب العزت سے حسن ظن رکھتا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ اللہ دے گا ہی، تو اس کو مل کے ہی رہتا ہے، اور یہ ڈاؤٹ والا کام کرتا ہے کہ دے گا کہ نہیں دے گا، تو گویا اس نے دوستو اللہ کی قدرت پہ شک کر دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ تجھ کو ڈاؤٹ ہے تو جانے دے، چھوڑ دے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے جس میں دعا مانگتے وقت بندہ اللہ سے غافل ہو، دعا مانگنے کے اندر
میں نے کہا کہیں پر بھی دعا مانگو ہماری نظر اللہ کی قدرت پر ہونی چاہیے، ہماری نظریں اللہ کی قدرت پر ہونی چاہیے، ہماری نظریں غیب پر ہونی چاہیے، ہماری نظریں جیب پر ہوتی ہیں، جیب گرم تو آدمی گرم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دوستو ہم کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ایمان یقین ہے اور اللہ کا ساتھ ہے تو ہم دنیا میں کہیں پر بھی جا کے کامیاب ہو سکتے ہیں، اتنا ہم کو یقین ہونا چاہیے۔ اب دوستو جب ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب دعا کے کچھ آداب سمجھے، دعا کے کچھ مسائل سمجھیں۔ سب سے پہلے جیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا ہم کہیں بھی مانگ سکتے، کبھی بھی مانگ سکتے، یہ تو ہے اللہ کا تعلق، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے خاص طور پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کے موقع تلاش کرنے چاہیے۔ جیسے بہت ساری روایتوں کے اندر دعا کے موقع بتائے گئے ہیں، آخر حصہ رات کا، روزانہ، خالی رمضان کا نہیں، آخر حصے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی پریشانی کو دور کرو، ہے کوئی اپنی حاجت کو طلب کرنے والا اس کی حاجت کو پوری کرو، ایسے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد کی دعا، اسی طرح فرض نماز اور سنت نماز کے بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے، جیسے ہم ظہر کی نماز کے لیے آ گئے، 4 رکعت نماز پڑھی، اب 5 منٹ بچے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر دعا مانگنا یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح دوستو کوئی بھی نیک اعمال کر کے دعا مانگنا یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو مختلف اوقات ہیں۔ اب اس کے آداب یہ ہے کہ ہم دعا کے آداب اس طرح ہے کہ ہم باوضو ہو۔ کیسے ہو؟ باوضو ہو۔ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت جو بھی ہماری حاجت ہے اس کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اب اس کے بعد ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بعد سب سے پہلا ہم اللہ کی تعریف کریں۔ یہ مسنون طریقہ ہے دعا کا۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں۔ تعریف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس سے ہم کو کچھ چاہیے، تو یہ اللہ کے ساتھ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن مخلوق کے ساتھ کرنے کو کہتے ہیں چاپلوسی۔ مخلوق کے ساتھ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ چاپلوسی کہتے ہیں۔ بہرحال ابھی وقت زیادہ ہونے تو اور ایک قصہ سناتا تھا آپ کو۔ اسی طرح الحمدللہ سے کم الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ دیں گے تو اللہ کی تعریف ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ کی جو صفاتی نام ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت کے سامنے ہم بیان کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ رحمان رحیم رزاق رؤوف، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ ان ناموں کے ذریعے اللہ رب العزت کو کیا ہے؟ منوائے، گویا اللہ رب العزت کو پٹائے کہ اللہ یہ دیکھ تیرے کتنے اچھے اچھے نام ہیں، اتنی اچھی صفات ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا خود حکم ہے وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اچھے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں۔ اسماء الحسنہ اچھے اچھے نام کو کہتے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اے بندو ان ناموں کے ذریعے، ناموں کے طفیل، ناموں کے واسطے سے اللہ سے مانگو۔ اسی لیے دیکھو اکثر میں جب دعا کا ختم کرتا ہوں جمعہ کے دن یا اجتماعی دعا کرتا ہوں، کہتا اللہ تیرے اچھے اچھے ناموں کے طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں۔ تو جب بھی ہم دعا کریں گے تو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کو بیان کر کے شروعات کریں۔ پھر دوسری ذمہ داری، دوسرا ادب، درود شریف پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیا کہہ رہے اللہ رب العزت؟ ملائکہ، اللہ اور ملائکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھیجتے ہیں؟ رحمت بھیجتے ہیں۔ یہاں رحمت مراد ہے، اس سے اللہ رب رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بھی کیا کرو؟ درود اور سلام میرے نبی پر بھیجو۔ تب دعا کے اندر دوسری چیز ہے درود کا پڑھنا۔ درود کا پڑھنا یہ بہت اچھی چیز۔ اور تیسری چیز جو ہے قرآن مجید کے اندر جو دعائیں منقول ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ایسے قرآن مجید کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں، وہ یاد کر کے ان دعاؤں کو پہلے مانگو۔ پھر احادیث کے اندر بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس کے اندر الگ نور ہے، ان دعاؤں کو مانگو۔ پھر ہماری جو حاجت ہے وہ اپنے الفاظ میں ہم مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر دعا کے خاتمے پر بھی درود شریف اور اللہ کی تعریف کے ساتھ دعا کو ختم کرو، انشاءاللہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ کر کے دیکھیں بھائی، یقین کے ساتھ کر کے دیکھیں، ان آداب کو بجا لا کر انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہونے لگے گی۔ اور یہ جو موقع چل رہا ہے، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ جو ہمارے کچھ بچے دن ہیں رمضان المبارک کے، اس کے اندر تو دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے دوستو بالکل نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ ہمارے ذاتی مسائل اس کو بھی اللہ سے مانگیں، اور ان اجتماعی مسائل، امت جس پریشانی سے دوچار ہے اس کو بھی اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ذہن میں ہوگی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔